السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر حیات۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں سیاسی ہلچل میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف نے آزاد کشمیر میں جو پارٹی صدر ہیں شاہ غلام قادر، ان کو فون کیا ہے اور ان کو فون کر کے 15ویں آئینی ترمیم میں مسلم لیگ نون کو حصہ نہ بننے کی ہدایت کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں جو 15ویں آئینی ترمیم کی جا رہی تھی، جس کے تحت وزارتوں کی تعداد کو 16 سے بڑھا کر 25 کیا جا رہا تھا، اب مسلم لیگ نون اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ آئینی ترمیم ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی۔ اور کیا کن مشکلات کا سامنا اب جو مخلوط حکومت بنی تھی اس کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ اور کل جو اجلاس طلب کیا گیا خاص طور پر اسپیکر کے انتخاب کے لیے اور 15ویں آئینی ترمیم کے لیے، اس کا اب کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ جو وزارتوں کی تقسیم کا جو فارمولہ طے پایا تھا اس پر پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ جو منحرف ارکان ہیں تحریک انصاف کے، وہ واپس آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کو یہ کہہ کر روکا گیا تھا کہ 15ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وزارتوں کی تعداد بڑھائی جائے گی اور ان کو وزارتیں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس کی اور شاہد حقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ کیا آزاد کشمیر کی سیاست میں ہونا چاہ رہا ہے؟ اب جو سب سے پہلے بات کریں اگر 15ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے فیصلے کی، تو مسلم لیگ نون جس دن سے یہ حکومت بنی ہے، مشتاق مناز صاحب کو بھی میں نے یہ کہتے سنا ہے ٹی وی پر کہ وہ کوئی بڑی خوشی سے یا رضامندی سے، لیکن یہ ایک چیز جو ہے وہ نون لیگ پاکستان میں بھی یہ چیز کہہ رہی ہے کہ بڑی خوشی سے ہم یہ چیز نہیں کر رہے، وہ چیز نہیں کر رہے، لیکن آزاد کشمیر میں خاص طور پر ایک نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں تو نون لیگ حکومت کو لیڈ کر رہی ہے، نون لیگ کا پرائم منسٹر ہے۔ آزاد کشمیر میں جو تمام معاملے کو لیڈ کر رہی ہے یہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، جو تحریک انصاف کا جو منحرف ارکان ہیں، جو چودھری انوار الحق جو پرائم منسٹر ہیں ان کا گروپ ہے، اس کے تمام معاملات کو بھی پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ حکومت بنی تھی، جب چودھری انوار الحق وزیر اعظم بنے تھے، تو بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کی کوشش کی گئی تحریک انصاف میں، اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کو وزارتیں دی جائیں گی، آپ جس مرضی وزارت پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کو وہی دی جائیں گی، گورنمنٹ آپ کی ہوگی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو لوگ جو تحریک انصاف کے ممبران تھے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ بن گئے، فارورڈ بلاک ایک تحریک انصاف میں بنا۔ لیکن اب یہ فارورڈ بلاک جو ہے یہ ارکان واپس جو ہے وہ تحریک انصاف میں جانا شروع ہو گئے، اور 3 ارکان جو ہے وہ واپس پہنچ گئے۔ فہیم ربانی، ریاض گجر ڈپٹی اسپیکر ہیں، اور اس کے علاوہ رفیق نیر جو ہیں جن کا تعلق کوٹلی سے ہے، یہ واپس چلے گئے۔ اب جو غیر رسمی اجلاس جو ہوا تھا، جو سردار عبدالقیوم نیازی کی سربراہی میں غیر رسمی اجلاس ہوا تھا، اس میں 10 ارکان نے شرکت کی تھی، اور سردار تنویر الیاس کو اگر ملائیں تو یہ تعداد 12 سے 13 سے 14 بھی بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر 2 مزید جو ممبران ہیں، جس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے، ان کو ملائیں تو یہ تعداد 16 بنتی ہے، اور 15 سے 16 تعداد کو اگر مائنس کیا جائے، 54 کا ٹوٹل ایوان ہے، اس میں سے ایک اگر مائنس کریں سردار تنویر الیاس کی سیٹ تو 53 کا ایوان بنتا ہے، اور اس میں اگر آپ 15 کو مائنس کریں تو یہ 38 ارکان رہ جاتے ہیں جو حکومت کو جن کی حمایت اس وقت حاصل ہے۔ لیکن اگر 15ویں آئینی ترمیم کی بات کریں تو مسلم لیگ نون اس 15ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں ہوگی، یعنی کہ اس میں سے بھی 38 میں سے بھی 7 مائنس کریں تو یہ 31 ارکان بنتے ہیں جو اب 15ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہیں اس وقت ایوان میں 15ویں آئینی ترمیم کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکتی، اور یہ غیر فطری اتحاد جو بنا تھا اس کے بننے کے بعد جو سارے معاملات طے پائے تھے، اسپیکر کا انتخاب تھا اور دوسری چیزیں تھیں، کیونکہ تحریک انصاف کے جو منحرف ارکان ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو وہ ان میں سے ہر ایک جو شخص ہے، ہر ایک ممبر ہے، وہ وزارت چاہتا ہے، اور اس نے جو حکومت ہے، جو مخلوط حکومت ہے، اس کو صحیح ٹف ٹائم دے رکھا ہے، اور اس نے یہی کہا ہے کہ آپ مجھے میری مرضی کی وزارت دیں گے تو ٹھیک ہے میں رکوں گا، لیکن نہیں تو میں جاؤں گا۔ ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ اس آئینی ترمیم کا حصہ بنیں،
وزارتیں 16 سے 25 ہو جائیں گی، آپ کو ہم وزارتیں دے جائیں گے، وزارتیں بڑھیں گی، لیکن اب لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اب ارکان جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو اپنا مستقبل ہے اس کا فیصلہ کریں گے، اور کل کا دن اس حوالے سے اہم ترین دن ہوگا کہ ارکان اس حوالے سے ان کو جو بھی اشارہ ملے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی لوگ واپس رابطے میں ہیں۔ اب امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سردار تنویر الیاس کی ملاقات ہوئی ہے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، یعنی کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بہت سی چہمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ سردار تنویر الیاس جب سے وزارت عظمیٰ سے ان کو نائل کیا گیا، تحریک انصاف اس معاملے پر خاموش ہے، تو انہیں عدالت ان پر لگائی گئی، تحریک انصاف خاموش ہے۔ انہوں نے آخری اپنا جو خطاب تھا اور آخری انٹرویو تھا اس میں برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف ان کی نااہلی پر خاموش رہی، لیکن اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ملاقات کس چیز کا اشارہ ہے، اس پر ہم آئیں گے۔ یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ جو سردار تنویر الیاس ہیں، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ان کی ملاقات اس چیز کا اشارہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جو ہے وہ رجحان بن رہا ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن اس میں ایک بہت سارے اشارے ڈیفرنٹ بھی ہیں۔ کچھ ارکان، کچھ لوگ، کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوزیشن سردار تنویر الیاس کی تحریک انصاف میں ہے وہ ایک اختلاف رکھتے ہیں، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، برملا کھل کر بات کرتے ہیں، اور کھل کر عمران خان پر انہوں نے تنقید کی ہے، پرویز خٹک پر تنقید کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس پر تنقید کی ہے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی بھی مسلم لیگ نون سے اختلاف رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون کے خلاف کھل کر بولتے ہیں، برملا بولتے ہیں، اور حال ہی میں ان کے انٹرویو کا جو ریفرنس ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ ریفرنس، وہ انٹرویو انہوں نے حال ہی میں یہ بات کہی کہ جو مفت آٹا اسکیم تھی اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، اور اس کا حوالہ تحریک انصاف بھی دے رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں بھی دے رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی سے سردار تنویر الیاس کی جو ملاقات ہے، اور دونوں جو بیٹے ہیں ان کی جو ملاقات ہے، وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ آزاد کشمیر میں یا پاکستان کے لیول پہ آزاد کشمیر سے سردار تنویر اور پاکستان سے شاہد خاقان عباسی یہ مل کر ایک نئے سفر کا سوچ رہے ہیں، اور ایک نئے سفر کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور ہم خیال لوگوں کو آنے والے دنوں میں اکٹھا بھی کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ایک نئی پارٹی بنائی جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شدید عوامی دباؤ کا شکار ہے، اور فیصلے جو ہے اس سے نہیں ہو رہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گے آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔